اولاد نہ دے اور بڑھاپے میں جب بال سفید ہو گئے ہو تب اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے. یہ تو اللہ کا اتنی سی بات. بیوی چھوڑی بچے چھوڑے. بیوی بچوں کو چھوڑ کے کوئی آدمی میدان جنگ میں چلا جائے کتنی بڑی بات ہے. اس نے بیوی بھی چھوڑی, بچے بھی چھوڑے, ماں باپ بھی چھوڑے, گھر بھی چھوڑا, مکان بھی چھوڑا, پھر کھیتی چھوڑی, زمین چھوڑی, جائیداد چھوڑی, فیکٹری چھوڑی, سب کچھ چھوڑا اور میدان جنگ میں گیا لڑا. کئی کافروں کو اس نے مارا بھی, کئی کافروں کو مارا بھی, اور مارتے مارتے خود مر بھی گیا, قتل بھی کر دیا گیا. لیکن اس قتل کرنے کے, اس قتل ہونے کے باوجود جہنم میں جا رہا ہے. غور کرو میرے ساتھیوں, غور کرو, عبادت کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرو, عمل کو سمجھنے کی کوشش کرو, اخلاص کو سمجھنے کی کوشش کرو, عمل صالح کو سمجھنے کی کوشش کرو. بیوی چھوڑی, بچے چھوڑے, ماں باپ چھوڑے, زمین چھوڑی, جائیداد چھوڑا, گھر مکان چھوڑا, جنگ میں گیا, کئی کافروں کو مارا اور پھر خود مارا بھی گیا. سب کچھ ہوا, اپنی زندگی جیتے بیٹا, لیکن اس سب کے باوجود وہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کے اندر گھسیٹتے ہوئے اس کو لے کے جایا جا رہا ہے. قصور اس کا کیا ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑنے والا, ماں باپ کو چھوڑنے والا, گھر مکان چھوڑنے والا, زمین و جائیداد چھوڑنے والا, سب کچھ چھوڑنے والا, یہاں تک کہ اپنی جان تک کو نچھاور کرنے والا. کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں. قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ جنگ تو لڑا ہے, جہاد تو کیا ہے, لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں. اب یہ تک ہوا نہیں ہے نا. اس کا کیا قصور ہے جب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ جب بولیں گے, ان کا کیا قصور ہے؟ اسٹیج پہ بیٹھیں گے اور اسٹیج پہ بیٹھ کے پوچھیں گے, سوال جواب کریں. جاؤ بھائی, بہت خرچہ ہوا ہے اس اجلاس میں, تعاون کر دو بھائی. ہماری بھی بات رکھ لو, جو دے چکے ہوں تو اور دے دو تھوڑا سا. جب اتنی محبت کرتے ہو تو اتنی محبت اور کر دو. 10 ہی روپے دو میرے کہنے سے, لیکن دو. چلو اب دیکھتے ہیں میرے کہنے کا کتنا اثر ہوتا ہے. واقعی جلسوں میں خرچہ تو ہوتا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تعاون کریے, آپ ہی لوگوں کے تعاون سے یہ سب معاملے حل ہوتے ہیں. میرے دیجیے دیجیے, آپ لوگ دیجیے, مزید دے دیجیے. ابھی تک ہم نے نہیں کہا تھا, ہم نے کہہ دیا ہے, تھوڑا سا اور بڑھ چڑھ کے حصہ لے لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور نیت پہ سنی چکے ہو, اب اس نیت سے دو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جو کچھ بھی ہو اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. اب اس نیت سے دیکھ رہے ہیں اتنی سی بات پر جہنم میں جا رہا ہے, جبکہ اس سے بڑی قربانی کوئی دی. آپ تو ابھی 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد بکرے کی قربانی دے دیں گے, کسی بڑے جانور کی قربانی دے دیں گے, 7 لوگ اس میں حصہ لگا لیں گے. آپ جانور, اس نے تو بیوی کی قربانی دی, بچوں کی قربانی دی, ماں باپ کی قربانی دی, بھائی بہنوں کی قربانی دی, چل دیا, گھر مکان چھوڑ دیا, زمین جائیداد چھوڑ دی, کھیتی باڑی چھوڑ دی, فیلڈ چھوڑ دی, فیکٹری چھوڑ دی, میدان جنگ میں چلا گیا. کئی کافروں کو مارا, ان کو جہنم میں پہنچایا بھی, لیکن پھر ایک کافر کی تلوار اس کی گردن پر چل گئی اور یہ مر گیا, یہ شہید ہو گیا. لیکن اس کے باوجود جہنم میں جا رہا. کیوں؟ صرف اتنی سی بات پر کہ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس پر ثواب ملے, بلکہ یہ کہا تھا, کہا لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں, دیکھو لوگ مجھے کتنا بڑا لڑنے والا کہیں. اتنی سی بات پر جہنم میں چلا گیا. یعنی پورا جہاد بیکار, پورا جہاد بیکار. کوشش کریے آپ کوئی بھی عبادت کریں, اگر وہ اجتماعی نہیں ہے تو اکیلے میں کریں, زیادہ بہتر ہے. مثلا دعا بہتر ہے کہ رات کے اندر تاریکی میں رات کے اٹھیے اور وضو بنائیے, اور رات کے تقریباً 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد اٹھیے تو اور اچھا. وضو بنائیے, 2 رکعت نماز نفل پڑھیے, 4 پڑھیے, 6 پڑھیے, جتنی استطاعت ہو اتنی پڑھیے, اور اس کے بعد میں سجدے میں تو سجدے میں یا ویسے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ چھوڑ کر جیسے چاہیں آپ دعا
دعا مانگیے, اللہ رب العالمین کے سامنے گر گڑائیے, وہ دعا آپ کی جو قبول ہوگی میرے بھائیوں, وہ مولوی جرجیز کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے اور آپ کے آمین آمین کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. اس دعا میں جو برکت ہوگی وہ اس میں نہیں, اس دعا کے اندر جو تاثیر ہوگی وہ اس دعا میں نہیں. اس دعا کو قبول کرنے کے لیے اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے, عرش سے اتر کر وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے میرا کوئی بندہ جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں, ہے میرا کوئی بندہ جو مجھے پکارے میرے سامنے گر گرائے میں اس کے رونے کو سنوں, میں اس کی فریاد سنوں, میں اس کا دامن بھروں. میرے بھائیوں یہ دعا ہونی چاہیے. اخلاص کسی کا نام ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور آپ مانگیے اللہ سے, گڑگڑائیے اللہ سے. میں دہلی کے اس مدرسے کو آج بھی جانتا ہوں اور جب میں دہلی جاتا ہوں تو اس مدرسے کا ایک چکر ضرور لگاتا ہوں, جس مدرسے کی بنیاد ایک بہت بڑے عالم دین نے رکھی تھی, جس مدرسے کی بنیاد ایک بہت بڑے عالم دین نے رکھی تھی, لیکن ان کا عمل آپ کو نہیں معلوم. ان کا عمل کیا تھا؟ نوجوانوں سنو اور رشک کرو گے آپ, سنو. آئے اپنے موبائل میں مولانا جرجیز کی سیلفیاں لینے والوں, اپنے گھروں پر آ کر مولانا کی سیلفیاں لے کر اپنے یار دوستوں میں شیئر کرنے والوں اور یہ جتانے والوں کہ دیکھو میں مولانا سے مل کے آیا ہوں, دیکھو مولانا صاحب میری دکان پہ آئے تھے, دیکھو مولانا صاحب میرے گھر میں آئے تھے. آپ اپنی تکبر اور اپنا گھمنڈ جتانے والوں, اپنی موبائلوں میں سیلفیاں قید کرنے والوں, فوٹو کو لینے والوں, سنو. اللہ کے نیک بندے کس طریقے سے بچا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے میرا چہرہ نہ آئے. میں ان کے بزرگ بیچارے مدرسہ چلا رہے ہیں, بنیاد رکھے ہیں, اور حال ان کا یہ تھا کہ جب رات ہوتی تھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ چپکے سے اپنے گھر سے نکلتے تھے. میرے مدرسے میں 50 بچے پڑھتے ہیں, 60 بچے پڑھتے ہیں, ان بچوں کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں, زکات لینے میں شرم آتی تھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو 100 روپے چندہ ملتا 50 کھا لیتا ہوگا, 50 بچوں پہ خرچ کرتا ہے. اس طنز سے بچنے کے لیے وہ زکات وصول نہیں کرتے تھے, چندہ نہیں کرتے تھے. لیکن اس مدرسے کے بچوں کو کیسے پالا جائے, ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہو, اس کے لیے وہ رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد وہ گھر سے نکلتے تھے اور اسٹیشن پہ چلے جایا کرتے تھے, پلیٹ فارم پہ چلے جایا کرتے تھے. اس وقت ٹرینیں کوئلے کے انجن سے چلا کرتی تھی, بجلی کے تار سے نہیں, الیکٹرک انجن نہیں تھے, کوئلے والے انجن ہوا کرتے تھے. میرے بھائیوں اس وقت وہ اسٹیشن پہ جایا کرتے تھے اور کلی گیری کا کام کیا کرتے تھے, لوگوں کا سامان اٹھا کر اپنے سر پر لاتے تھے اور ان کو باہر تک چھوڑنے جاتے تھے. پوری رات وہ جو کماتے تھے صبح ہو کر وہ اپنے مدرسے کے بچوں پر وہ کمائی خرچ کرتے تھے. ایک دن آپ کے اسی بہار سے کچھ بچے پڑھنے کے لیے گئے, اسٹیشن پر اترتے ہیں دلی کے, رات کے 10 بجے ان کی ٹرین دلی پلیٹ فارم پہ پہنچتی ہے. ان بچوں کی نظر ایک لمبی داڑھی والے بزرگ کے چہرے پر پڑتی ہے جو کلی کے ڈریس میں ہے. ان بچوں نے اس کو بوڑھا سمجھ کر اور کلی سمجھ کر آواز دی اور اپنا آدمی اپنا بھائی سمجھ کر آواز دی, اے بابا ادھر آؤ, کلی ہو, سامان اٹھاؤ گے, ہاں لے کے چلو گے, ہاں کیا پیسے لو گے؟ بیٹا کہاں آئے ہو؟ ارے وہ یہ مدرسہ ہے نا فلاں جگہ, وہاں ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں میں داخلہ لینا ہے. بیٹا جو مرضی ہو دے دینا. نہیں بابا پیسے بتاؤ کتنے لوگے؟ بچوں تم پڑھنے آئے ہو, قرآن پڑھنے آئے ہو, حدیث پڑھنے آئے ہو, جو من میں آئے دے دینا, نہ ہو کوئی بات نہیں, لاؤ بچوں سامان. وہ لڑکے کہتے نہیں پہلے پیسے بتاؤ. انہوں نے کہا میں نے بیٹا کہہ تو دیا, جو تمہاری مرضی ہوگی دے دینا, رکھ لیں گے. اور یہ کہتے کہتے اس نے ان بچوں کا سامان اپنے سر پر لاد لیا اور لاد کر وہ سامان جب پہنچا باہر پلیٹ فارم کے باہر, ان بچوں کو کہا کہ لو یہاں سے بس مل جائے گی.
اتنے نمبر کی بس اور فلاں جگہ چلے جانا. ان بچوں نے پیسے نکال کر اس بزرگ کی جیب میں ڈالنا چاہا. اس بزرگ نے وہ پیسہ ان بچوں کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا بیٹا تم لوگ اللہ کے نبی کے مہمان ہو, قرآن سیکھنے آئے ہو, حدیث پڑھنے آئے ہو, کیا مجھے اللہ کے رسول کے مہمانوں کی اتنی بھی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ملنی چاہیے؟ مجھے پیسہ دو گے, کیا مجھے اتنا بھی ثواب لینے کا حق نہیں ہے کہ میں فری میں تمہارا سامان اٹھا دوں؟ تم رسول اللہ کے مہمان ہو. اور یہ کہہ کر ان کے پیسے واپس کر کے یہ بزرگ چل دیتا ہے کلی کا کام کرنے. یہ بہار سے جانے والے بچے اس بزرگ کو دیکھ کے رہتے ہیں اور اس وقت تک اپنا سامان نہیں اٹھاتے ہیں جب تک کہ وہ بزرگ ان کی آنکھوں کے سامنے پلیٹ فارم سے دور نہیں ہو جاتا ہے, چلا نہیں جاتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس تقریر کے بعد کی سیلفیاں لی جائیں گی. یہ سب بولنے کے باوجود بھی بے شرمی ہماری جھیٹ پڑ چکی ہے, وہ چھوٹے گی نہیں. ایسا درد بھرا واقعہ سنانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یہ بات اترے گی اور ہمارے آنکھوں سے آنسو بہیں گے, لیکن تقریر ختم ہوتے ہی ہم چکنے کھڑے ہیں, ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں. نہیں مانیں گے ہم تو وہ انسان ہی نہیں, کتے کی وہ دم ہے جو 12 سال بھی نل کے پائپ میں رکھا جائے اس کے بعد نکالو تو ٹیڑھی نکلے گی, وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. ہم بالکل اس دم کی طرح ہو چکے ہیں, ہم ٹیڑھ ہی رہیں گے, ہم سدھریں گے نہیں. مولانا جرجی صاحب آپ یہاں رہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے, آپ نہیں آئیں گے دوسرے آئیں گے. آپ کی اسٹائل میں تقریر کرنے والے اب تو بے شمار پیدا ہو چکے ہیں, ہم ان سے بھی کام لے لیں گے. ہاں لیجئے, ہم شوق سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں بخشیے میرے بھائیوں, اب ہم اتنی ضد برداشت نہیں کر پائیں گے. اب ہماری عمر وہ نہیں جو کبھی 18 اور 20 سال ہوا کرتی تھی, ہم بھی اپنی عمر کی اب 45 سال کراس کر چکے ہیں. اب دھیرے دھیرے ہم 2 گھنٹے سے پونے 2 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کی طرف آ رہے ہیں. اب ایک دو بیماریاں ہمارے جنم لینا شروع کر رہی ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اب دھیرے دھیرے کچھ دنوں کے بعد صدارت کی کرسی پر آئیں گے اور 5 منٹ کے لیے بول کے نکل جائیں گے, اس لیے کہ یہی زندگی کا نیم ہے, یہی زندگی کا اصول ہے, جو آیا ہے اس کو جانا ہے. ہمارا اصلی گھر یہ نہیں, اصلی گھر وہ ہے اور اس گھر کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا ہے. جرجی صاحب تمہیں بہت عزت مل چکی ہے, تم نے اپنی زندگی کے اندر بہت عزت کے نمونے دیکھ لیے ہیں, لیکن اب عزت کے بعد تم بڑھاپے میں بھی جاؤ گے. اب دوسری قوم آئے گی اور دوسری نسلیں آئیں گی اور دوسرے لوگ اس کو اب اس مسلک کو زندہ رکھیں گے. یہ دنیا کا اصول ہے, یہ دنیا کا ضابطہ ہے, ہم آئے ہیں دنیا سے جانا بھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, موت تمہیں ادھر بھی آ جائے گی جہاں تم جان چھپنا چاہتے ہو, چاہے تم بڑے بڑے قلعوں میں چلے جاؤ, بڑے بڑے ستونوں میں چھپ جاؤ, زمین کے گہرائیوں میں چلے جاؤ, میرے بھائیوں بنکروں میں چھپ جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی. موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی. انترکش میں جانے والا, چاند کے بعد مریخ کا سفر کرنے والا, پلاٹو نام کے سیارے پر سفر کرنے والے کا کنیکشن جب دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے اور جب وہ آسمان سے گرتا ہے تو پوری دنیا میں اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں آخرکار وہ فضاؤں میں جاتا ہے اور غائب ہو گیا ہے, آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے. تم آسمان کی بلندیوں میں چلے جاؤ, موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی. تم بنکروں میں چھپ جاؤ, پورے 10 سال تک چھپا رہا, اپنے آپ کو بنکروں میں چھپ کر بچایا رہا, لیکن دیکھ لو ایک دن صدام حسین بھی کسی بنکر میں پکڑا ہی جاتا ہے اور آخر کر پکڑا گیا اور پھر مقدمہ چلا اور تختیدار پہ لٹکا دیا گیا. اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں کہیں بھی جانا چاہو چلے جاؤ, موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی, موت تمہیں اپنے شکنجے میں لے لے گی. میرے بھائیوں اس عالم کو دیکھو جو رات میں کلی گیری کا کام کر رہا ہے, وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور یہ بچے بس پکڑ کر مدرسے چلے آئے. صبح ہو کر اسی عالم دین کو مدرسے میں انٹرویو لینا تھا. 10 بجے جب آفس کھلتا ہے اور بچے جب انٹرویو دینے کے لیے آفس میں قدم رکھتے ہیں, ان بچوں کی نظر جب اس داڑھی والی بزرگ ہستی پر پڑتی ہے تو پیروں کے نیچے سے زمین پر جاتی
ہوتی ہے یہ تو وہ بزرگ مولانا ہے جو کل اسٹیشن پر لال رنگ کا کرتا پہن کر کلی گیری کا کام کر کے ہمارا سامان اٹھا رہا تھا، اور آج ہمارا انٹرویو لے رہا ہے۔ آج ہمارا اس مولانا نے انٹرویو نہیں لیا، صرف اتنا کہا میرے بچوں تم مہمان رسول بن کر آئے ہو، تمہارے ماں باپ نے تمہیں پڑھنے بھیجا ہے، میں نے تمہارا ایڈمیشن کل رات ہی میں کر لیا ہے، جب تم اسٹیشن پر ملے تھے میں تمہیں یہاں سے لوٹانا نہیں چاہتا ہوں، تمہارے ماں باپ نے جن امیدوں سے تمہیں بھیجا ہے بس ان امیدوں پہ کھڑے اترنا، قرآن و حدیث کے سپاہی بننا، اسلام کا پرچار کرنا، تبلیغ کرنا، تمہارا ایڈمیشن ہو گیا۔ اور ہاں کل جو واقعہ تمہیں اسٹیشن پر نظر آیا تھا اس واقعے کو وہی بھول جانا، میرے کسی اسکول کے طالب علم کو وہ منظر مت بتانا۔ میرے بچوں تمہیں کو معلوم ہے کہ میں کلی ہوں، کسی کو معلوم نہیں ہے، میں چاہتا نہیں ہوں کہ کسی کو یہ پتا چلے کہ میں کلی ہوں، اور رات میں جو کماتا ہوں وہ دن میں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اس بات کا علم میں نہیں چاہتا ہوں کسی کو ہو، اس کا اجر میں صرف اللہ سے لینا چاہتا ہوں، اس کا صرف مجھے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیے۔ اس بزرگ عالم کے انتقال کے بعد میرے بھائیوں ان بچوں نے ان کی آپ بیتی سنائی اور کہا کہ وہ تو رات میں کلی کا کام کرتے تھے، انتقال کے بعد یہ اخلاص ہے۔ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ یہ عمل صالح چاہیے، یہ عمل صالح اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو بیکار ہے، بیکار ہے۔ جلسے کراؤ، جلسے میں شور کرو، ناک میں آنکھیں پھوڑ رہے ہو، کعبے کے رب کی قسم کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ علماء کی گہار بیٹھو، خاموش ہو جاؤ، اس پر بھی خاموش نہیں ہوتے ہو، اور جلسہ سننے آئے ہو، ڈرامہ بنا دیا ہے آپ نے دین کا، نوٹنکی بنا دی ہے آپ نے اس دین کو، آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا آج کی اس رات کی حرکت کا۔ اس قرآن و حدیث کو سناتے وقت تمہاری جو چیخیں نکلی اور جو شور ہوا، تمہاری شور کی وجہ سے قرآن کو روکنا پڑا، حدیث کو روکنا پڑا۔ کیا تمہاری آوازیں کتنی اونچی ہو چکی ہے کہ تمہاری اونچی آوازوں کی بنیاد پر قرآن کو روکنا پڑے گا، حدیث کو خاموش ہونا پڑے گا؟ کیا تم اتنے بڑے انسان ہو چکے ہو کہ تمہاری چیخ و پکار کے آگے قرآن بند ہوگا، حدیث کو روکا جائے گا؟ ارے ڈرو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یہ زمین میں پھٹ جائے اور اس زمین کے اندر کہیں تم جھنس کے مر نہ جاؤ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج تم نے وہ شیطانی کام کیا جو شیطان بھی شاید سوچ کے ہنس رہا ہوگا کہ ہم سے بڑا کام تو آج یہ ہماری ان لوگوں نے کر دیا ہے، ان نسلوں نے کر دیا ہے۔ ہم جس قرآن کو کمزور کرنا چاہتے تھے ان لوگوں نے خود ہی قرآن کو کمزور کر دیا۔ آج شیطان بھی ہنس رہا ہوگا تمہاری اس حرکت پر، اس حرکت پر۔ تصور کرو میرے بھائیوں، کیا اتنی سی بات تم سمجھتے ہو؟ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خلاص عمل صالح اپناؤ، اس بزرگ عالم دین سے کچھ سیکھو، اس بزرگ عالم دین سے کچھ سیکھو۔ تمہیں نہیں معلوم یہاں بیٹھے ہو 20 سال 22 سال کی تقریریں ہو جانا ایک آپ کو بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اتنی لمبی مدت تک کوئی عالم لوگوں پر راج نہیں کیا۔ میں گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں، اللہ گھمنڈ سے بچائے۔ کوئی 2 سال چلا، کوئی 4 سال چلا، کوئی 5 سال سنا گیا، لیکن 22 سال کے بعد بھی حل من مزید آج بھی کئی جگہوں کے لوگ ہم سے مل رہے ہیں اور پروگرام لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور آئے اور اسی بہار اور کٹیہار کی سرزمین کے لیے آئے۔ کیا یہ مقبولیت نہیں؟ اتنی لمبی مدت تک کسی کا چلنا اور کسی کا سنا جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی لمبی مدت تک آپ نے مولوی جرجیز کو سنا، 22 سال سنا، 24 سال سنا، مجھے یہ بتا دو کہ 24 سال کی اس لمبی زندگی میں آپ کے اندر تغیر کیا آیا، آپ کے اندر تبدیلی کیا آئی، آپ کے اندر چینجنگ کیا آئی، آپ کے اندر اصلاح کتنی ہوئی، آپ نے کتنے پرسنٹ آپ کی زندگی میں اسلام آیا؟ ذرا اس سوال کا جواب مجھے دے دو، اس سوال کا جواب۔ آپ 22 سال پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی۔
جو جہالت پہلے تھی وہ آج بھی ہے. کرناٹک کے جلسے دیکھو, آپ سے زیادہ بھیڑ تھی کرناٹک میں, لیکن مجال کی کوئی چڑیا کی پرمارچا, مجال کی کوئی مولانا جگجیت کے پاس چلا آئے, آنے کا راستہ الگ, جانے کا راستہ الگ, وہی لائے وہیں سے لے گئے. کس نے کہا کہ جلسہ ختم کرنے کے بعد مصافحہ کرو؟ کون کہتا ہے کہ مصافحہ کرنے سے تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ جلسہ ختم ہو ٹوٹ پڑو؟ یہ ساری باتیں جہالت پر مبنی ہے. جو باتیں کہی گئی اب اس پر عمل کرو. جو کہنے والا تھا اس کو بھی آرام کرنے دو, آپ بھی آرام کرو, مسجدوں میں جاؤ, وضو کرو اور نماز پڑھو. یہ ہونا چاہیے. 20 سال اور 22 سال کے بعد بتائیے, میں نے صرف ایک چیز دیکھی ہے بہار کی سرزمین پر, اگر بڑھے ہیں کوئی چیز تو صرف مدرسے بڑھے ہیں, مدرسوں میں اضافہ ہوا ہے, لیکن جہیز جو پہلے تھا وہ آج بھی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا, اس میں کمی نہیں آئی. کیوں نہیں آتی کمی؟ مدرسے کھل جاتے ہیں, مدرسے کی کمیٹی بن جاتی ہے, جہیز